السلام علیکم ڈیفینس ایورڈز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں ترکی کی دفاعی صنعت کی تجارت میں بہتری کی خبر پر بات کریں گے۔ یو ایس آرمی کے ہائی انرجی لیزر سسٹم کے ٹیسٹ، روسی فوج کو T-90M ٹینک کی ڈیلیوریز، لاکہیڈ مارٹن کو مزید جیولن اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل کے آرڈرز، ترکی کے گوک بے ہیلی کاپٹر کے چوتھے یونٹ کی فرسٹ فلائٹ، انڈیا اور ساؤتھ کوریا سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ 2021 میں ترکی کی دفاعی صنعت کی تجارت کا حجم $10 ارب سے تجاوز کر گیا ہے۔ عسکری ساز و سامان کی ایکسپورٹ سے ترکی کی دفاعی صنعت نے $3.2 ارب کا زر مبادلہ حاصل کیا۔ اس سال $4 ارب کی ایکسپورٹ حاصل ہو جائے گی۔ پریزیڈنسی آف ڈیفنس کے سربراہ ڈاکٹر اسماعیل دیمن نے کہا کہ ترکی دفاعی شعبے میں تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ آج سے 20 سال پہلے ڈیفنس انڈسٹری میں صرف 62 پروجیکٹس پر کام ہو رہا تھا، جس کی اب تعداد 800 سے زائد ہے۔ ترکی کی دفاعی صنعت اس وقت 170 ممالک کو 228 سے زائد دفاعی ساز و سامان فراہم کر رہی ہے، جس میں ڈرونز، آرمرڈ وہیکلز، ہیلی کاپٹرز اور نیول پلیٹ فارمز قابل ذکر ہیں۔ لیبیا میں نئی خانہ جنگی کے آغاز کی اطلاعات ہیں۔ لیبیا کے وزیر اعظم عبدالحمید اور ان کے مخالف فاتح بشاغہ کی حمایت یافتہ فورسز میں دارالحکومت تریپولی کے کنٹرول کے لیے مسلح جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں۔ فاتح بشاغہ رات کو مسلح گروہوں کے ساتھ تریپولی پہنچے تھے، جبکہ وزیر اعظم عبدالحمید نے اقتدار چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس صورتحال میں دونوں کے حامیوں کے درمیان جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ دونوں جانب سے بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ فرینڈز، اگر آپ لیبیا میں خانہ جنگی، اس کے پس منظر اور اہم پلیئرز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس موضوع پر ہماری ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ بھارت کی DRDO اور نیوی نے مل کر شارٹ رینج اینٹی شپ میزائل کا کامیاب تجربہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس میزائل کو انڈین نیوی کے سی کنگ ہیلی کاپٹر سے فائر کیا گیا۔ اس میزائل کو DRDO نے مقامی سطح پر تیار کرنے کا دعویٰ کیا ہے اور اس میں کئی نئی ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا گیا ہے۔ البتہ اس میزائل کی رینج اور مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئی۔ روس کی روسٹیک کارپوریشن کی سبسیڈری نے رشین آرمی کو T-90M ٹینک ڈیلیور کیے ہیں۔ T-90M کو بیس ورژن سے کافی سپیریئر قرار دیا گیا ہے، جس میں اس ٹینک میں کامبیٹ ایفیکٹونیس کے حوالے سے کافی بہتری لائی گئی ہے۔ واضح ہے کہ روس یوکرین جنگ میں اس ٹینک کو استعمال کر رہا ہے، جہاں اس ٹینک کے کچھ یونٹس کے تباہ ہونے کی اطلاعات بھی گزشتہ چند دنوں سے سامنے آ رہی ہیں۔ آسٹریلیا اپنی کولنز کلاس سب مرین کو اپ گریڈز کے بعد امریکی ساختہ ٹاماہاک کروز میزائل سے اکوپ کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات آسٹریلین نیوی کے آفیشلز نے انڈو پیسیفک کانفرنس کی سائیڈ لائن بریفنگ کے دوران کہی۔ کیونکہ آسٹریلیا کی کولنز کلاس سب مرین میں ورٹیکل لانچ سسٹم نہیں ہے، لہٰذا ٹاماہاک کی انٹیگریشن کے لیے اسے ٹاماہاک کروز میزائل کے ٹورپیڈو لانچ ویریئنٹس خریدنے ہوں گے، جو اس سے پہلے برطانوی نیوی کے بھی زیر استعمال ہیں۔ یاد رہے کہ پاک نیوی پہلے ہی اس ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے اپنی خالد کلاس سب مرینز کی ٹورپیڈو ٹیوب سے سب مرین لانچ بابر کروز میزائل کو استعمال کر رہی ہے۔ ترک ایروسپیس انڈسٹریز کے تیار کردہ گوکبے ہیلی کاپٹر کے چوتھے یونٹ نے بھی کامیابی سے گزشتہ روز ٹیسٹ فلائی کیا۔ گوکبے، جس کو T-625 بھی کہا جاتا ہے، اس کو ترکی کی پریزیڈنسی آف ڈیفنس کے اوریجنل ہیلی کاپٹر پروگرام کے تحت تیار کیا جا رہا ہے۔ ٹوین انجن 6 ٹن کلاس اس ہیلی کاپٹر کو مارکیٹ کی ہائیلی فلیکسیبل آپریشنل لیڈز کے تحت تیار کیا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ اس ہیلی کاپٹر کو بھی امریکی کمپنی ہنی ویل اور برطانوی رولز رائس کے مشترکہ طور پر تیار کردہ انجن سے پاورڈ کیا گیا ہے، جبکہ نیئر فیوچر میں اس کو مقامی ترک ساختہ انجن سے پاورڈ کیا جائے گا۔ پیسنجر ہیلی کاپٹر کے طور پر تیار کیا گیا ہے۔ مراکش کی فضائیہ سے متعلق جاری کردہ حالیہ فوٹیج میں چائنیز ساختہ سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کو پہلی مرتبہ دکھایا گیا ہے۔
مراکش اس وقت چائنیز ساختہ اسکائی ڈریگن 50 سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم استعمال کر رہا ہے۔ اس سسٹم کی رینج 50 کلومیٹر ہے اور یہ ایک وقت میں 12 ٹارگٹس کو انگیج کر سکتا ہے۔ اسکائی ڈریگن 50 3D ریڈار استعمال کرتا ہے جو 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ایریل تھریٹس کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے۔ فرینڈز، امریکی فوج نے ساؤتھ کوریا میں تعینات اپنے اپاچی ای ہیلی کاپٹر کو باقاعدہ ایکٹیویٹ کر دیا ہے۔ دراصل یہ اپاچی ہیلی کاپٹر کے ورژن 6 کے لیٹسٹ ہیلی کاپٹرز ہیں۔ اطلاعات کے مطابق تقریباً 1 درجن کے قریب ورژن 6 ہیلی کاپٹر ساؤتھ کوریا پہنچ چکے ہیں، جبکہ مزید اتنے ہی اگلے سال فروری تک ڈپلائی کر دیے جائیں گے۔ ایک اور خبر کے مطابق امریکہ اپنے تھارڈ ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کی اضافی بیٹریز بھی ساؤتھ کوریا تعینات کرنے پر غور کر رہا ہے۔ امریکی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن کو یوکرین کے لیے مزید 1300 جیولن اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل سسٹم ڈیلیور کرنے کے لیے آرڈر دیا گیا ہے۔ ٹوٹل $309 ملین کے کانٹریکٹ میں دیگر اکوپمنٹ اور سروس بھی شامل ہیں۔ واضح ہے کہ جیولن دراصل امریکی کمپنی ریتھیون اور لاک ہیڈ مارٹن کا جوائنٹ وینچر ہے اور یوکرین اس سسٹم کو کامیابی سے روس کے خلاف گزشتہ 2 ماہ سے استعمال کر رہا ہے۔ اس کی زیادہ افیکٹو رینج 4 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ اطلاعات کے مطابق چیک ریپبلک اپنے T-72 ٹینک یوکرین کو ڈونیٹ کرنے کے بعد جرمنی سے ٹوٹل 60 لیپرڈ ٹینک حاصل کرے گا۔ چیک ریپبلک کی طرف سے T-72 ٹینک یوکرین کو فراہم کرنے پر جرمنی اپنے 20 لیپرڈ A4 ٹینک چیک ریپبلک کو ڈونیٹ کرے گا، جبکہ چیک حکومت 40 لیپرڈ A7 ٹینک جرمنی سے ڈائریکٹ خریدے گی۔ امریکی کمپنی ریتھیون اور کورد نے مل کر ڈرونز اور مارٹرز کو ہائی انرجی لیزر سسٹم سے انٹرسیپٹ کرنے کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ 50 کلو واٹ کلاس کے ہائی انرجی لیزر سسٹم جو کہ اسٹرائکر کامبیٹ وہیکل پر نصب ہیں، اس سے مارٹر اور ڈرونز کو مار گرانے کے ٹیسٹ 4 ہفتوں پر مشتمل ٹیسٹنگ کے دوران سر انجام دیے گئے۔ اس سسٹم کو ڈائریکٹڈ انرجی منور شارٹ رینج ایئر ڈیفنس سسٹم کا نام دیا گیا ہے، البتہ اس سسٹم کی انٹرسیپشن رینج کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ ترک کمپنی MKE نے KN-12 نامی ملٹی کیلیبر سنائپر رائفل متعارف کروائی ہے۔ اس رائفل سے 3 مختلف اقسام کے راؤنڈز فائر کیے جا سکتے ہیں، جو اس رائفل کو یونیک صلاحیت دیتا ہے۔ KN-12 رائفل کی میگ کیپیسٹی 8.6 راؤنڈز کے لیے 5 اور 7.6 کے لیے 10 راؤنڈز بتائی گئی ہے۔ اس سنائپر رائفل کی افیکٹو رینج 1500 میٹر یعنی 1.5 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔